وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ یہ نازل ہونے میں نہیں ہے، نازل ہونے میں جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی تھیں وہ 30ویں پارے میں سورہ اقرا، اس کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 4 سورتیں نازل ہوئی تھیں، یہ 5ویں سورت ہے اور قرآن کی ترتیب سے سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اس سورت کے بارے میں کچھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث منقول ہیں اس کی تفسیر کے لیے، اس کی تشریح اور اس کی فضیلت کے لیے، اور اس کے کچھ نام بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اس کے 30 نام ذکر کیے ہیں، اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، صرف سورت بعد ہے، اس کی کئی تفسیریں لکھی گئی ہیں مستقل۔ 8 نام تو جو ہے نا وہ احادیث سے، ایک تو اس کا نام یہ لکھا ہوا ہے فاتحہ۔ فاتحہ کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کھولنا، شروع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چونکہ یہ قرآن کھولتے سب سے پہلی آتی ہے اور قرآن کا آغاز ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ۔ اور اس کا دوسرا نام جو ہے سورہ الحمد بھی ہے، اس کا وہ سورۃ الحمد، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور تیسرا نام اس کا جو ہے سورہ، اس کا نام صلاۃ بھی ہے، کیونکہ نبی اکرم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے۔ اس تقسیم شرح سورہ فاتحہ کی ہے، اس کا نام صلاۃ بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس نام کو صحیح بخاری میں تذکرہ کیا ہے کہ اس کا نام سورہ صلاۃ ہے۔ اور چوتھا نام اس کا جو ہے ام القرآن بھی ہے، یعنی قرآن پاک کی یہ ماں ہے، اصل ہے قرآن پاک کا، یہ خلاصہ ہے۔ جتنے مضمون قرآن کے اندر موجود ہیں سارے اس سورت کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو نام ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اوم کا معنی اصل میں اصل ہوتا ہے، جڑ کو کہتے ہیں اوم، کیونکہ اس سے آگے جو نا چیزیں نکلتی ہیں۔ جڑ اصل ہوتی، جڑ نہ ہو تو نہ درخت ہوگا، نہ پھل ہوگا، نہ آگے اس کا نسل چلے گی۔ تو ماں جو ہوتی ہے وہ بھی اصل ہوتی ہے، یہ ام القرآن بھی اس کا نام ہے۔ جیسے کہ ام القریٰ مکے کو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا زمین کے اندر وہ بیت اللہ بنا تھا، اور مکے کو گرد درمیان میں ہے مکہ پوری دنیا کے، یہ اس لیے اس کو ام القریٰ کہا گیا ہے کہ ساری بستیوں کی وہ ماں ہے، اصل ہے وہ، باقی جو ہے اس سے بعد میں نکلی ہیں بستی۔ اور اس کا نام سورہ شافیہ بھی ہے، اس کے اندر شفا ہے۔ وہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ صحابی نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ صحابہ کچھ جا رہے تھے سفر میں، بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا دو، انہیں نہ دیا، انہوں نے باہر خیمہ لگا لیا۔ اتفاق ہے کہ ان کا جو سردار تھا اس کو رات کو کوئی چیز ڈس گئی، تو وہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا بھی وہ باہر جو خیمے والے صوفی ہیں نا ان سے کوئی دم تم کراؤ کوئی۔
ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہاں دم تو کریں گے لیکن ہمیں تم نے کھانا نہیں دیا تھا، کچھ لیں گے تو دیں گے۔ انہوں نے کہا کیا؟ لوگوں نے کہا جی بکریاں لیں۔ 30 بکریوں پہ سودا ہوا، 30 بکریاں لیں اور دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے جب وہ بکریاں لیں تو ان کے استعمال کا جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے، بھی یہ ہم نے لے تو لی ہیں، پتہ نہیں نبی اکرم ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اس کو پینڈنگ کر دیا۔ نبی اکرم کے پاس آئے اور پوچھا کہ ہمارے لیے وہ جائز ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جائز ہیں، لیکن میں تمہارا استاد ہوں، میرا حصہ بھی دو۔ یہ ان کی خوشطبی کے لیے نبی اکرم سے لیا۔ تو اس کی اصطلاح اس کو شافیہ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر شفا ہے، اور اس کو راکیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دم کے لیے اس کے اندر نبی اکرم کی سنت ہے، اس کو دم کرو۔ اس کے ذریعے سے زہریلی چیزوں کو جو ہے نا یہ مؤثر ہے سورۃ فاتحہ۔ یہ جو ہوتا ہے نا کینسر وغیرہ، ان میں بھی یہ سورہ فاتحہ کیونکہ زہر کی چیزیں ہیں نا، تو ان کے اندر وہ نبی اکرم کی اس فرمان کی وجہ سے کہ یہ شافیہ ہے تو وہ زہریلا تھا، ان کو لڑی چیز، تو اس کا تو وہ تو سنت سے ثابت ہو گیا نا۔ پھر تو کوئی زہریلی چیز ہو تو اس کے لیے جو ہے نا جسم کے اندر زہر کے اثرات ہوں تو اس سے دم کرے، یقین ہونا چاہیے بندے کا، تو اللہ اس سے شفا عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کا نام 7 مثانی بھی ہے، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ ہجر کے اندر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ 7 اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اس سورت کی 7 آیتیں ہیں۔ لیکن آپ جو ہے نا اکثر قرآن ہے ان کے اندر جو ہوگا نا، انہوں نے بسم اللہ کے اوپر آیت نہیں لکھی ہوگی، وہ غیر المغضوب علیہم پر لکھ کر تو اس کو 7ویں آیت بناتے ہیں، حالانکہ اس سورت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز ہے۔ باقی صورتوں کو ایک صورت کو دوسری سے جدا کرنے کے لیے لاتے ہیں تو ان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی سوائے ایک صورت کے، وہ ہے سورہ برات جس کو سورہ توبہ کہتے ہیں، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ یہ بھی صحابہ کرام کی دیانت تھی کہ جب نبی اکرم نے نہیں لکھوائی تو انہوں نے لکھی نہیں۔ ہم مسئلے نکالتے پھریں کہ یہ کیوں نہیں لکھی گئی، یہ وجہ ہے، کئی لوگوں نے وجوہات لکھی ہیں لیکن وہ کوئی ان کی اصل نہیں موجود۔ اصل یہی ہے کہ نبی اکرم نے نہ لکھوائی نہ صحابہ نے لکھی، اور نہ ہم نے پڑھی نہ انہوں نے لکھی نہ پڑھی، اس لیے اس میں نہیں ہے۔ باقی ساری صورتوں کے اندر بسم اللہ جدا کرنے کے لیے لائے ہیں۔ یہ صورت جو ہے نا اس کا جز ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے آئی نہیں تھی، اس کو جدا کس سے کرنا تھا، تو اس کے شروع میں جو ہے یہ اس کا آیت ہے، اسی لیے یہ 7 آیتیں بنے گی۔ المثانی کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانا، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مثانی۔ یہ آپ قرآن پاک کسی کا بھی لے لیں، صورت جو ہے نا ہجر نکالیں، اس کے اندر یہ آیت موجود ہے، اس آیت کی تفسیر میں سب نے لکھا ہے کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، تاکہ مولانا عثمانی صاحب جو ہے نا شبیر احمد، ان کی کتاب تفسیر ہے، انہوں نے بھی یہی لفظ لکھے ہیں کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تو بار بار کا معنی کہ ہر صورت کی ہر رکعت کے اندر فرضی ہو نفلی ہو، اسی لیے نبی اکرم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور اس کی وضاحت میں نے صحیح مسلم سے، وہ بخاری کی روایت ہے عبادہ بن صامت کی، کہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو گویا کہ فاتحہ کا نام ہی نماز ہے، لا صلاۃ اسی لیے کہہ دیا، یعنی دونوں حدیثیں جو ہے نا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تو اس پر کمال کر دی، انہوں نے تو مستقل کتاب بھی لکھی ہے اس کے بارے میں، اس کا نام رکھا ہے جزء القراءہ۔ اس کے اندر وہ یعنی 103 احادیث اور اقوال جو ہے انہوں نے لا کر ثابت کیا ہے
کہ نماز کا وجود ہی نہیں ہے جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ وہ کہتے ہیں نہ نماز حضر جائز ہے، نہ سفر جائز ہے، نہ نفلی جائز ہے، نہ استقاء جائز ہے، کوئی نماز نہیں جب تک تم نماز جنازہ کا بھی انہوں نے کہا کوئی نماز نہیں ہے جب تک تم اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو، کیونکہ اس کا نام ہی تو اس لیے میرے بھائیوں یہ سب کے نزدیک ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ نماز میں جو ہے فرض ہے۔ اس کا تو پیر عبد القادر جیلانی کی کتاب بنیۃ الطالبین اصل نکال کے دیکھیں، انہوں نے کہا وَهِيَ رُكْنٌ مِّنَ الصَّلَاةِ، یہ نماز کا رکن ہے، اور جس کی فاتحہ رہ گئی انہوں نے کہا کہ ابطلا صلاۃ، اس کی نماز باطل ہو۔ خیر ایک یہ مسئلہ ہے، میں اس کے بارے میں اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ تفصیل پوچھ لے۔ باقی احادیث کے اندر اور قرآن کی 7 مثانی بھی کہا ہے، تو 7 آیتیں مثانی ہوگی تب جب بار بار پڑھیں گے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جب آدمی پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑھو، یہاں کچھ تھوڑے بہت دلائل احناف کے ہیں، لیکن صحیح بات تو یہی ہے کہ پڑھ بھی رہا وہ امام تب بھی نبی اکرم نے کہا اقرا فی نفسک یا فارسیو، اب وہ رہ رہا ہے اس کو اپنے دل میں پڑھو، اونچی نہ پڑھو، کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ۔ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ فہی الصلاۃ، جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، فہی خداج غیر و تمام، جس میں نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے۔ خداج اس بچے کو کہتے ہیں جو وقت سے پہلے ماں پھینک دے، اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی نا، سورۃ فاتحہ نہ بھی پڑھے نماز ہو جائے گی، بے شک خداج ہی ہے، لیکن ہم خداج پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ اتنا ضد اس پر نہیں کرنی چاہیے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، صاف سی بات ہے، قرآن سامنے ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، دیانت سے یہ بات ہے، کوئی اختلافات کے علاوہ، باقی اس میں اندر ہے، لیکن کبھی دلائل جو ہے یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام پڑھتا ہے، جو روایتیں آتی ہیں کہ قراءۃ الامام قراءۃ اللہ، پہلی تو روایت ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، دوسرا یہ قرآن کے مقابلے میں ان کی حیثیت، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی احادیث ہیں جو بالکل کبھی ہیں، جن کے ذریعے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پہلی تو بات ہے کہ وہ قرآن کی آیت جو ہے وہ مکی ہے، تو یہ نماز با جماعت یہ مدینے میں ہوئی تھی، اس کا تو آپس میں تعلق ہی نہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عام آیت، ہم کہتے ہیں عموم ہے لیکن نبی کی تخصیص موجود ہے کہ نبی اکرم نے کہا۔ اب دیکھو نا، عموم کو رکھیں گے تو کتنی جگہ پر عموم ہے، تو پھر آپ اس کو تخصیص کیوں کرتے ہیں؟ مثلا قرآن پاک میں ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے۔ اب سارے قرآن سے تم مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، لیکن تم مچھلی کھاتے ہو، کیا تم اس کو ذبح کر کے کھاتے ہو؟ وہ کہاں سے تم نے لیا؟ وہ نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز حرام ہے مردہ، لیکن میں کہتا ہوں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں بھی نبی ہوں، میں قرآن کی تخصیص کرتا ہوں کہ مچھلی اور جو ہے نبی اکرم نے فرمایا مکڑی، یہ دونوں چیزیں مر بھی جائیں تمہارے لیے حلال ہے، یہ نبی نے تخصیص کر دی ہے۔ اب دیکھو قرآن پاک میں کتنی یہاں تم اذا قرئ کہتے ہیں، جب بھی پڑھا جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ اذا ما لکم اذا قرئ القرآن لا تسجدون، تمہیں کیا جب قرآن پڑھا جائے تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم کہیں گے جی سجدہ تو اس وقت ہے جب ہم سجدے کی آیت پڑھیں گے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ سجدے کی آیت پڑھیں گے؟ یہ نبی نے کہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے بغیر قرآن پاک نہیں سمجھا جاتا۔ اس کو یہ لینا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب تم امام پڑھ رہا ہے، تم نے دل میں پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ صاف سی بات ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پر، اپنی نمازوں کا احتیاط کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں اختلافات میں پڑھیں گے تو بہت مسائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے نا لوگ خصم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں تو روز روشن کی طرح کہتا ہوں کہ یہ دلائل اتنے قوی ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم نے بھی، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، مثانی کا معنی ہے بار بار پڑھی جانا، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کو مثانی کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم کی بھی تعلیم یہی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں۔ قرآن پاک کا اگر یہ ہے کہ منع ہے قرآن جب پڑھے گا، تو وہ نبی کہتے ہیں کہ اس کی بغیر نماز نہیں، تو اس لیے ہم ناقص نہیں پڑھنے آتے، ہم پوری پڑھنے آتے ہیں۔
اس سے آگے تو میں کوئی دلیل نہیں دے سکتا.